کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں کہ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے اور کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آج آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ مان میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے درود ابراہیمی کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ بہت میری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ کوئی وظیفہ شیئر نہیں کرتی، تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا وظیفہ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ جب کریں گے تو آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ تعالی درود ابراہیمی کی برکت سے جو ہے ختم ہو جائے گی، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، درود شریف کی تعریف اور فضیلت بے شمار ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی درود پڑھنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ درود شریف و عظیم ذکر ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات اللہ پاک بلند کرتا ہے۔ درود شریف زبان کی مٹھاس، دل کا سکون، گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ذکر فرشتوں کو خوش کرتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ کے قریب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دعا کی ابتدا اور آخر میں درود شریف پڑھ لے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ گناہوں کی بخشش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر نور سے بھری ہوگی، اس کی قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، اس کو اتنی آسانیاں دی جائیں گی، اور اس کو جب پتہ چلے گا کہ درود شریف میں نے دنیا میں پڑھا اور آخرت میں مجھے اس کا کیا صلہ ملا۔ درود شریف پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، درود شریف پڑھنے والا کبھی بے روزگار نہیں رہتا، درود شریف پڑھنے والا ہمیشہ جو ہے گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ بتائیں، تو اس سے بہتر وظیفہ، اس سے بہتر عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بڑے بزرگ سے ایک آدمی بہت پریشان تھا، اور اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، اور ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو میں کروں تو میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میرا جو ہے کاروبار ختم ہو چکا ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، بیماریاں جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو انہوں نے کہا صرف اور صرف درود شریف پڑھو۔ تو پھر جو ہے اس نے اور اپنا مسئلہ بیان کر تو انہوں نے پھر کہا کہ درود شریف پڑھو۔ تو درود شریف سے بہتر انہوں نے بتایا کہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ درود شریف جو ہے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی ہم درود شریف کی کثرت کر سکتے ہیں اتنا درود پاک پڑھیں۔ اور اب تو اتنا خوبصورت مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے مہینہ شروع ہو چکا ہے، ربیع اول ان کی آمد کا مہینہ۔ تو اس مہینے تو آپ اگر جتنی بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بڑی سے بڑی بیماری ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، اب درود ابراہیمی آپ کثرت سے پڑھیں۔ کثرت سے مطلب آپ صبح میں 100 بار ایک تسبیح پڑھیں، شام میں 1 بار جو ہے آپ 3 ٹائم سوچ لیں کہ آپ 100 بار پڑھیں گے، اور 100 بار بس کافی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم 1000 بار پڑھیں، ہم 2000 بار پڑھیں، نہیں،
کیونکہ درود ابراہیمی بڑا ہے اور ہمیں جو ہے اس کے ایک الفاظ کو دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ 100 بار اگر صبح میں پڑھیں گے، 100 بار آپ شام میں، 100 بار آپ رات میں، اگر دن بھر میں بھی آپ 100 بار پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہوگا، لیکن درود ابراہیمی آپ پڑھیں ضرور، اس کی کثرت کریں اور اس مہینے تو لازمی کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی کیسی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ میری اپنی بہن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے درود ابراہیمی کا، انشاءاللہ تعالیٰ میں 1-2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی۔ جیسے کوئی پریشانی یا مشکل ہو، کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی پیدا ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے دل میں سکون، ٹھنڈک اور روح میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ جیسے کچھ لوگوں کو پینک اٹیک ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن میں مہینوں سالوں سے مبتلا ہیں، وہ لوگ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں آپ کی اوور تھنکنگ ختم ہوگی، کیسے آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ الجھے ہوئے نا، ساری الجھنیں آپ کی سلجھ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے۔ اب لوگ درود شریف کی منت مانتے ہیں، مجھے بہت سے ایسے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ درود شریف کی منت پہ بلاگ بنائیں، تو میں سوچتی ہوں میرا دیکھیں کانسیپٹ اس بارے میں کلیئر نہیں ہے، اور میں آپ لوگ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ درود شریف کی منت مانیں۔ دیکھیں درود شریف کی منت یہ ہوتی ہے، جیسے ہم نے کہا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی بار درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ اس طرح کی منت کا تصور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہر وقت پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ منت اصل میں عبادت کی ایک قسم ہے اور اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ماننا چاہیے، کسی شرط یا لین دین کے طور پر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ منت کسی مصیبت کو ٹالتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بخیل بندے سے بھی عمل کروا لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بغیر کسی شرط کے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں، اس میں زیادہ برکت اور اخلاص ہے۔ تو دیکھیں میں بھی ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ منت کے بارے میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بلاگ شیئر نہیں کرتی کیونکہ میرا خود کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے، ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے، ہمارا کاروبار چل جائے تو ہم اتنی بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں درود ابراہیمی جو ہے، ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور یہ تو شرط ہو گئی نا، کوئی شرطوں پہ جو ہے نماز یا اللہ تعالیٰ کا ذکر تھوڑی ہوتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی جو لوگ منت مانتے ہیں وہ لوگ غلط کرتی ہیں، کچھ بھی، سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے صحیح وہ بس میں نے وہ شیئر کرا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا کامنٹ کر کے کہ آپ لوگ جو ہے اس بارے میں آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا لگتا ہے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے شاید میں اس وقت غلط کہہ رہی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی کا وظیفہ بھی کہتے ہیں، پھر اس کو منت بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بلاگ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی، تو میں یہی آپ لوگوں سے بات کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ درود ابراہیمی بغیر کسی منت کے آپ لوگ پڑھیں۔ کوئی وظیفہ درود ابراہیمی کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، درود ابراہیمی خود ایک وظیفہ ہے۔ آپ سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ہر وقت درود و سلام بھجواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسی ہے جیسے ہم الفاظ میں مکمل بیان نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نام عطا فرمائے جن میں محبت چھپی ہے، جیسے حبیب اللہ، اللہ کے محبوب، رحمت العالمین۔ آج دنیا میں جتنی بھی اذانیں ہوتی ہیں ہر وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی محبت کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ اللہ کی خاص محبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن سب کی شفاعت کا مقام عطا ہوگا۔
تو بس آپ لوگ کے لیے بس یہی میسیج تھا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد رکھیں اس مہینے، خاص طور پر ویسے بھی پڑھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں، آپ کی زندگی میں معاوضہ ہوں، تو درود پاک پڑھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔